تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جس سے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جس سے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ مت کر غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا فرما جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ ہمیشہ جڑنے کی کوشش کیجیے، ٹوٹنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی، یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو 1 آنسو اور 1 سجدے سے مان جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی